ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، اسلامی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں کبریائی، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. حضرات و خواتین، اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد انسان کو اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے، اپنے رب کی محبت پانے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کئی عبادتیں اللہ نے نافذ کی ہیں. بہت اہم عبادتیں، بڑی بڑی عبادتیں ہیں. انہی میں سے ایک عبادت جو کہ بڑی اہم عبادت ہے، دعا. یہ ایسی عبادت ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی اہم ہے، لیکن عملی اعتبار سے اکثر مسلمان اس سے غفلت میں ہیں. اکثر مسلمان دعاؤں سے غفلت برتتے ہیں، جبکہ دعا کوئی ایسی عبادت نہیں کہ انسان اپنی مرضی سے چاہے تو اختیار کرے اور نہ چاہے تو چھوڑ دے. ایسی عبادت نہیں ہے. کیوں اتنی اہمیت ہے اس کی؟ قرآن مجید اور احادیث میں اس کی بہت ساری، اس کی اہمیت کے سلسلے میں، اس کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ دعا کی کیا اہمیت ہے. دعا سب سے افضل عبادت اس کو قرار دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت الدعاء، کہ دعا سب سے افضل عبادت ہے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. آپ کوئی آم لیتے ہیں یا کوئی پھل لیتے ہیں، آپ جو چھلکا ہوتا ہے اس کو چھیل دیتے ہیں، جو اندر کا جو اصل مغز ہوتا ہے، آپ اخروٹ لیتے ہیں اس کو پھوڑتے ہیں، تو اخروٹ کے اندر کے جو اصل چیز ہے جس کو ہم کھاتے ہیں اس کو ہم مغز کہتے ہیں. تو دعا عبادات کا مغز ہے. اتنی اہم عبادت ہے، اس کو کہا گیا. اور دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب نے کہا ہے
کہ آپ مجھے پکاریے، آپ مجھ سے مانگیے، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ یقیناً جو لوگ بھی میری عبادت سے غفلت برتتے ہیں، دعا سے غفلت برتتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دعا کا اختیار کرنا، دعا کا کرنا اللہ رب العالمین سے ضروری ہے. جو آدمی اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا ہے، جو آدمی اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں غرور ہے، اس کے دل میں تکبر ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے مانگنا نہیں چاہتا ہے. اللہ رب العالمین کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگیے. ہم چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے مضبوط کیوں نہ ہو، کوئی آدمی اگر اس پوری زمین کا بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے سامنے اس کی حیثیت ایک فقیر کی ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو. بے نیاز کون ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، کہ صرف اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، ساری تعریفوں والا ہے. ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے اللہ رب العالمین سے. ذرا سی خوشی آ گئی زندگی میں، ذرا سی نعمتیں کیا مل گئی ہماری زندگی میں، ہم اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری زندگی میں چاہے خوشی ہو، غم ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، چاہے کوئی بھی ہماری حالت ہو زندگی کی، ہر حالت میں ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کریں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اللہ رب العالمین سے مانگیں. خوشی کا موقع ہے، اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، شکر ادا کریں. ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں. اگر تکلیف ہے تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں. غرض یہ کہ ہر صورتحال میں اللہ کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو جھکانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. یہ عاجزی ہے، انکساری ہے اللہ کے سامنے. جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا ہے، اس کے دل میں یقیناً تکبر ہے، اس کے دل میں غرور ہے. اب ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے کہ میں کتنی دعائیں کرتا ہوں، میں کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہوں، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، کتنے غلط کام ہم کرتے ہیں. کیا ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ تکلیفیں، پریشانیاں زندگی میں کیا کیا آ رہے ہیں؟ ہم ہزار لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے، فلاں سے. کیا ہم نے اللہ کے سامنے کبھی اس کو پیش کیا؟ کیا اللہ سے ہم نے مدد مانگی؟ خوشی کا موقع آیا، کیا اللہ رب العالمین، ہم ہزاروں خوشیاں منا رہے ہیں، سب کے ساتھ پارٹیاں کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، کیا اللہ کے سامنے اللہ نے جو نعمتیں دی اس کو پیش کر کے، کیا اللہ کے سامنے پیش کر کے ہم نے شکریہ ادا کیا؟ کیا ہم نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے؟ کیا ہم نے مانگی؟ اس کا ہر آدمی کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یقیناً ہم دعاؤں سے غافل ہیں. ہماری زندگیاں چاہے انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر، آج مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس دنیا میں، اس صورتحال کی ایک بڑی وجہ دعاؤں سے غفلت کی وجہ سے ہے. دعاؤں سے دور رہنا، دعائیں نہ مانگنا، اللہ رب العالمین سے انسان کو یہ غفلت دور کر دیتی ہے. چنانچہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ سے دعائیں کرتے رہنی چاہیے. اور دعا ایک اتنی اہم عبادت ہے. کیوں اتنی اہمیت ہے؟ اگر آپ دیکھیں ہر عبادت میں دعا ہے اسلام کی. آپ کوئی بھی عبادت اٹھا لیجئے، آپ ہر عبادت میں آپ کو دعا ملے گی. نماز ہے، نماز کی شروعات دعا سے ہوتی ہے اور نماز کی اختتام اس کا دعا سے ہوتا ہے. نماز کی شروعات انسان اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتا ہے، اور پھر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک یہ دعا پڑھتا ہے. اللہم باعث بینی و بین خطایا، کوئی آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے. سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے. پھر سورت پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی تعظیم بیان کرتا ہے. یہ سب دعائیں ہی ہیں. سجدے میں جاتا ہے، پھر تشہد میں بیٹھتا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان کی دعائیں. پھر جب سلام پھیرتا ہے تو کیا کہہ کر سلام پھیرتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر اللہ رب العالمین کی سلامتی اور اللہ کی رحمت نازل ہو. یہ دعا کہہ کر نماز ختم کرتا ہے. تو ہر دعا میں آپ دیکھ لیجئے، حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، وہاں پر بھی بہت ساری دعائیں ہیں.
کون سی ایسی عبادت نہیں جس میں کوئی دعا نہ ہو. ہمارا صبح سے اٹھنا وہاں سے لے کر سونے تک دعائیں ہیں. صبح اٹھتے ہیں ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اب اس کے بعد سے آپ صبح کے اذکار لیجئے, گھر میں داخل ہونے کی, گھر سے نکلنے کی, بیت الخلاء میں جانے کی, نکلنے کی, ساری چیزیں کھانے کی, پینے کی, اٹھنے کی, مسجد میں جانے کی, آنے کی, رات میں سونے تک دعا اللہم بسمک اموت واحیا. سب دعائیں ہی دعائیں, ہر جگہ دعا ہی دعا ہے اور ہر عبادت میں دعا ہی دعا ہے. اسی لیے دعا کی اہمیت ہے. لیکن بہت سارے لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو دعا نہیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد صبح کے اذکار نہیں پڑھتے ہیں, گھر میں داخل ہونے کی, باہر نکلنے کی دعا نہیں پڑھتے ہیں, کھانے کی, پینے کی دعائیں جو بھی ہیں, دودھ کی بھی دعا سکھائی گئی, پینے کی کیا اس وقت کیا دعا پڑھی جائے. ایسی بہت ساری دعائیں ہیں لیکن اس کا اہتمام ہم نہیں کرتے ہیں, جبکہ ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر عبادت میں اور زندگی کے ہمارے ہر موڑ پر ہمیں دعا سکھائی گئی ہے. ایک آدمی سفر پر نکلتا ہے اپنی گاڑی لے کر تو دعائیں سکھائی گئی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. تو ہر موقع پر, ہر گھڑی, ہر قدم پر ہمارے لیے دعائیں ہیں. اس لیے دعا کی اہمیت ہے میرے بھائی. چنانچہ دعاؤں سے ہم غافل نہ ہوں. قرآن کا آغاز آپ دیکھیے سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے, پوری کی پوری سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے, بہترین اور پیاری دعا ہے. اور سورۃ قرآن مجید کا اختتام کن سورتوں پر ہوتا ہے؟ دعاؤں پر ہوتا ہے. قل اعوذ برب الفلق ایک دعا کا سورہ ہے جس میں ہم اللہ رب العالمین سے بہت سارے نقصان دہ چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں. قل اعوذ برب الناس اس میں بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. دعا, قرآن کی شروعات بھی دعا سے, قرآن کا اختتام بھی دعا سے. اس لیے دعا کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں, ہماری دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی دعا کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے یہ عبادت, اللہ کے نزدیک بہت معزز ہے, بہت عزیز ہے یہ عبادت. چنانچہ دعاؤں کو کثرت سے ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین, کوئی انسان کسی انسان سے کوئی چیز مانگ لیتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا نہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس پر غصہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے آدمی سے ناراض ہو جاتا ہے. کتنے غافل ہیں ہم دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ مانگیے جو مانگنا ہے. آپ کو صحت مانگنا ہے مانگیے, آپ کو رزق مانگنا ہے مانگیے, آپ کو عافیت مانگنا ہے مانگیے, اولاد مانگنی ہے مانگیے, توبہ کرنی ہے توبہ مانگ کیجیے. اللہ رب العالمین مانگنے کی ایک بات کہہ رہا ہے. خصوصی طور پر تہجد کے موقع پر, تہجد کے وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں جو کچھ مانگنا ہے مانگیے. لیکن ہم لوگ کیا ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مانگنے کی بجائے ہم دنیا والوں سے مانگتے پھرتے ہیں, دنیا کی تلاش میں ہم پھرتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ بھی ہم اللہ کے سامنے اس بات کو پیش نہیں کرتے کہ اللہ میرے سامنے میری زندگی کا یہ معاملہ ہے, اللہ تو حل کر دے. کیوں؟ دنیاوی اسباب پر آج ہمارا بہت زیادہ بھروسہ ہو گیا ہے, اللہ پر سے ہمارا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے. ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ دعاؤں سے غافل, دعاؤں سے جتنا دور ہم بھاگتے جا رہے ہیں, اللہ پر سے بھروسہ, اللہ پر جو توکل ہونا چاہیے وہ توکل ختم ہوتے جا رہا ہے. چنانچہ اللہ سے مانگے ہم, ورنہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جائے گا. بہت ہی آسان عبادت ہے دعا. اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں, کوئی جگہ خاص نہیں کہ آپ فلاں جگہ پر فلاں وقت میں بیٹھ کر کے ہی آپ کو دعا کرنا ہے, ایسا تو نہیں. ہاں کچھ اوقات ہے جس میں اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین یقیناً ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اوقات کچھ ہیں لیکن دعا کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے. انسان جب کبھی بھی کہیں بھی کوئی ضرورت محسوس ہو گئی, کہیں بھی وہ کھڑا ہوا ہے ایک پاک جگہ پر, کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین سے جو ہے مانگنا شروع کر دیا, اللہ تو میری فلاں پریشانی کو دور کر دے. وقت خاص نہیں, جگہ خاص نہیں, انسان جب چاہے مانگ سکتا ہے. تو دعا ایک بڑی آسان عبادت ہے میرے بھائی.
اور ایک بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ دعا ہمارے بہت ساری زندگی کی مصیبتوں سے نجات کا ایک سبب ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کی بدولت ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے بچاتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، کہیے کہ میرے رب کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی. انسان دعائیں کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین سے دوسرے اعتبار سے غفلت برتتا ہے. اگر اس کی دعائیں نہ ہوتی تو ایسے لوگوں کے اللہ کو کوئی پرواہ ہی نہیں. یا پھر معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں کچھ نیک لوگ موجود ہیں، وہ لوگ مسلسل دعائیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، ان کی دعاؤں کی بدولت معاشرے کے سارے افراد پر اللہ رب العالمین کا جو غضب نازل ہونا ہے اس سے بچ جاتے ہیں. اگر ہماری دعائیں نہ ہوتی، اگر ہم اللہ رب العالمین سے کچھ بھی دعا نہ کریں تو اللہ رب العالمین کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے. تو چنانچہ ہم جو دعائیں کریں گے اس کا اثر یقیناً ہمارے اوپر ہوتا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ دعا کروں یا نہ کروں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، یقیناً فرق پڑتا ہے. انفرادی طور پر بھی پڑتا ہے، اجتماعی طور پر بھی پڑتا ہے. اگر کوئی معاشرہ، اگر کوئی سوسائٹی ایسی ہو جس میں کوئی آدمی دعا نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت اس سوسائٹی پر نازل نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین کا غضب ایسی سوسائٹی پر نازل ہوگا. چنانچہ میرے بھائیو، ہر موقع پر ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں. اس کی بدولت بہت ساری مصیبتوں سے ہم نجات پا جائیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا. اور دعا انبیاء کرام کی صفت تھی. انبیاء کرام ہر موقع پر کوئی بھی مناسبت ہوتی تو ہر مناسبت پر دعا کا اہتمام کرتے. آدم علیہ السلام کا آپ لیجیے. آدم علیہ السلام جب آپ سے بھول ہو گئی تو اللہ رب العالمین کے سامنے آپ نے اپنی بھول کا تذکرہ کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، کتنی دعائیں کرتے تھے. قرآن مجید نے تو کچھ دعاؤں کو نقل کیا. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی بعض پیاری دعاؤں کو نقل کیا. ویسے تو انبیاء کرام ہر موقع پر دعائیں کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی کتنی پیاری دعائیں نقل کی گئی قرآن مجید میں. اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز پر ثابت قدمی کے لیے دعا کی. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ میرے رب مجھے بھی میری اولاد کو بھی نماز پر ثابت قدمی عطا فرما. پھر اولاد کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی عبادتیں کی ان عبادتوں کی مقبولیت کے لیے دعا کی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس جا رہے ہیں دین کا پیغام دینے کے لیے، توحید کا پیغام دینے کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے رب مجھے شرح صدر عطا فرما کہ میں بات کو کھلی طور پر پیش کروں، میرے زبان میں آسانی عطا فرما. دعا کرتے ہوئے آپ گئے. یہ انبیاء کرام کی صفت تھی. آپ ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، تکلیف پہنچی تو تکلیف کے موقع پر دعا کر رہے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، تکلیف کے موقع پر دعا کیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھی پیش کیا گیا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب تو بخش دے، تو رحم کر، تو بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ کچھ مثالیں ہیں دعاؤں کی. قرآن مجید میں ایسی کئی دعائیں ہیں. زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، ایک لمبی عمر تک اللہ رب العالمین نے آزمایا. کیا دعا کی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ تم مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے تو بڑا وراثت دینے والا ہے، تو اچھی اولاد دینے والا ہے. یہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی. آپ ان دعاؤں کو دیکھ لیجئے کہ ہر مناسبت میں انہوں نے دعائیں کی، چاہے وہ مناسبت خوشی کی ہو، تکلیف کی ہو، پریشانی کی ہو، عبادت کی ہو، اولاد کی ہو. ہر مناسبت
मुनासबत में अंबिया किराम दुआएं किया करते थे। ये अंबिया किराम की सिफत थी। अल्लाह ने एक ऊंचा मकाम अता किया था, एजाज से नवाजा था। उसके बाद भी उनकी ये सूरत हाल थी। हमारी क्या सूरत हाल है? इतने गुनाहों में हम डूबे हुए हैं, लेकिन दुआओं से गाफिल हैं, दुआओं से गफलत बरत रहे हैं, अल्लाह के सामने अपनी जरूरियात को पेश करने से कतरा रहे हैं। यकीनन ये बहुत बड़ी गफलत है। चुनांचे दुआ एक बड़ी अहमियत रखने वाली दुआ है, इस इबादत है, उसका जो है हमें एहतमाम करना चाहिए। और दुआ के सिलसिले में ये बात याद रखनी जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम दुआएं जो भी करेंगे फौरन उसका नतीजा नजर आए, आप इसकी उम्मीद मत रखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के देने के तरीके मुख्तलिफ हैं। एक इंसान अल्लाह से मांगता है, मांगते जा रहा है, वो चीज उसको नहीं मिल रही है, तो अल्लाह से मायूस ना हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के देने के तरीके मुख्तलिफ हैं। या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन देगा, या फिर उसके बदले में कोई और चीज अता करेगा, या फिर क़यामत के दिन तो उसका बदला जरूर मिलेगा। दुनिया में कोई चीज उसको दुआओं के बदले में नहीं मिल रही है, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जखीरा बना करके रखेगा। जितनी दुआएं हमने इखलास के साथ की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी दुआओं का बदला देगा। मायूस नहीं होना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते रहना है। ये दुआ की अहमियत है। दुआ करते हुए कुछ आदाब का ख्याल रखना भी जरूरी है। दुआ करते हुए आदमी कश्मकश में रह करके शक के साथ ना मांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा या नहीं देगा, चलो ट्राई करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं। इस नीयत के साथ, इस इरादे और ख्याल के साथ अल्लाह से मांग रहा है, तो ऐसी दुआ की कोई अहमियत नहीं है। इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही अगर आदमी पूरे इखलास के साथ, पूरे तवज्जो के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता है, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। ये दुआ का अदब है। फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि आप अल्लाह से पूरे इखलास के साथ मांगिए, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। चुनाचे ये दुआ का अदब है कि दुआ करते हुए पूरे इखलास के साथ हम मांगे कि मैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देगा। इस यकीन के साथ और इस इखलास के साथ हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करने की जरूरत है। और उसके अलावा दुआएं करते हुए उमूमी तौर पर ऐसा होता है बहुत सारे लोगों से कि दुआ शुरू कर दिए अपनी जरूरत से कि अल्लाह मेरी फुला परेशानी है, फुला परेशानी को दूर कर दे। नहीं, दुआ का अदब यह है कि सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ पेश करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई पेश करें। जैसा कि सूरह फातिहा में आप देख लीजिए, सूरह फातिहा एक दुआ है, तो पहली ही आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है, सारे जहानों का, सारी दुनियाओं का रब है। तारीफ कर रहे हैं हम यहां पर। तो इस तरह से सबसे पहले दुआ में हम अल्लाह की तारीफ पेश करें, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, और फिर उसके बाद अपनी जो भी जरूरियात हैं उसको पेश करें। ये दुआ का अदब है, इसका ख्याल रखने की जरूरत है। और खुसूसियत के साथ दुआएं करते हुए जो जामे दुआएं, जो कुरान और हदीस में जो जामे दुआएं पेश की गई, अल्लाह ने बहुत सारी दुआएं पेश की कुरान मजीद में। उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी बहुत सारी दुआएं पेश की। उन दुआओं को पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। कोई दुआ याद नहीं है, कोई मसला पेश करना है, उर्दू में हो या कोई भी जबान हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सुनने वाला है, कबूल करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुरान और हदीस में जो दुआएं पेश की गई वो बड़ी जामे दुआएं हैं। हम उर्दू में या कोई भी जबान में हम दुआ करते हैं तो उतनी मानवीयत उस दुआ के अंदर नहीं आती जितनी अरबी जबान में कुरान और हदीस में पेश की गई। उसके साथ साथ अपनी जो जरूरियात हैं हम अपनी जबान में पेश करें, लेकिन मगफिरत के लिए या दूसरी जो भी जरूरियात हैं उसके लिए कुरान और हदीस की जो दुआएं हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके अलावा दुआ का अदब यह भी है कि इंसान खुसूसी तौर पर आजिजी और चुपके अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। आजिजी का मतलब अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर करे कि ऐ अल्लाह मैं तेरा फकीर हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं तेरा मखलूक हूं, मेरी इस दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। आपने अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर करे, दिल में तकब्बुर ना हो कि मैं फला हूं, मेरे पास वो है, ये है, जरा सी भी कोई चीज नहीं होना, अल्लाह मेरी कोई हैसियत नहीं है। अपनी आजिजी का इजहार करे, तवाज़ु का इजहार करे और छुप कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। मस्जिद में या कहीं भी हम कोई दुआ करते हैं तो करते हैं, आम बात
لیکن چھپ چھپ کر کسی کی نظر نہ پڑے ہمارے اوپر، ایسی جگہ پر بیٹھ کر، ایسے وقت میں بیٹھ کر جو دعائیں ہم کریں گے، ان دعاؤں کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، ان دعاؤں میں بڑی تاثیر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ آپ اپنے رب کو پکاریے کیسے؟ تضرعا، پورے تضرع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، وخفیا، اور چھپ چھپ کر پکاریے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر گھنٹے گھنٹے دعائیں کر رہا ہے، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ریاکاری کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ جو بھی دعائیں کرتے ہیں ان کے اندر ریاکاری، ایسی بات نہیں ہے۔ ریاکاری آ سکتی ہے کہ 4 لوگ میرے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں، میں جو دعائیں کر رہا ہوں لوگوں کی نگاہ مجھ پر پڑے اور لوگ میرے تعلق سے یہ سمجھنے لگ جائیں کہ میں بڑا نیک انسان ہوں۔ یہ خدشہ ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ شیطان اس کے دل میں ریاکاری ڈال دے۔ لیکن کوئی انسان رات میں اٹھ کر تہجد کے موقع پر اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر اندھیرے میں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اس کے دل میں ریاکاری کا خدشہ نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں ریاکاری کا کوئی خیال نہیں آتا ہے، اور اس دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ اس کا پورا خیال اللہ رب العالمین کی طرف ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، میں اللہ سے جو بھی مانگوں گا میرا رب مجھے دے گا۔ لیکن لوگوں کے سامنے مانگنے میں ہو سکتا ہے خیال آئے کہ میں جو مانگ رہا ہوں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، تو چھپ چھپ کر جو دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں میں بڑی تاثیر پائی جاتی ہے۔ اس لیے کثرت سے دعا کا یہ ادب ہے کہ کثرت سے ہم چھپ چھپ کر اللہ رب العالمین سے مانگا کریں، اور جو بھی دعا کرتے ہیں ہم اس دعا کو 3 مرتبہ کریں۔ کوئی بھی چیز ہم اللہ سے مانگے 3 مرتبہ مانگے، اس کے بعد بھی نہیں مل رہی ہے تو آدمی مایوس نہ ہو۔ اگر 300 مرتبہ نہیں، 3000 مرتبہ نہیں، پوری زندگی اس کو کسی چیز کے لیے مانگنا پڑے، موت تک اس کو مانگنا پڑے، مانگتا رہے، ضائع تو نہیں ہوگی دعا۔ اس دنیا میں وہ چیز نہیں ملے گی تو قیامت کے دن تو ضرور ملے گی۔ مایوس نہیں ہونا ہے۔ 3 مرتبہ مانگ لیا نہیں ملی، 3 سال مانگ لیا نہیں ملی، انسان مایوس ہو گیا کہ کب سے میں مانگ رہا ہوں اللہ سے۔ نہیں، یہ دعا کا ادب نہیں ہے۔ دعا کا ادب یہ ہے کہ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز مانگتے، کوئی بھی دعا پڑھتے تو 3 مرتبہ پڑھتے، 3 مرتبہ مانگتے تھے۔ اسی طرح ہم بھی مانگیں اللہ رب العالمین سے، کتنی مرتبہ مانگنا ہے اتنی مرتبہ ہم مانگتے رہیں، لیکن مایوس ہمیں ہرگز نہیں ہونا ہے۔ یہ دعا کا ادب ہے، اور یہ ادب کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے تنگی ہو یا خوشحالی، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا بعض جگہوں پر کہ انسان کو جیسے ہی تنگی پہنچتی ہے وہ ہم سے مانگنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے جیسے ہی وہ لیٹ کر کے، بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے ہمیں مانگنے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کی تکلیف کو ختم کرتے ہیں، جیسے ہی اس کو خوشی ملتی ہے، پھر وہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی 2 صورتیں ہیں۔ مومن کی بڑی عجیب صورتحال ہے کہ جب اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جیسے ہی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ ہر حال میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے۔ خوشی پہنچی، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تو مجھے دین پر ثابت قدمی عطا فرما شکر کے موقع پر کہ میں کہیں پھسل نہ جاؤں خوشی کی وجہ سے۔ اور جب تکلیف پہنچی، اللہ تو مجھے صبر عطا فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ غم اور تکلیف کی وجہ سے میں تجھ سے مایوس ہو جاؤں اور تیرے راستے سے میں ہٹ جاؤں، اللہ تو مجھے اس سے بچا لے۔ ہر موقع پر اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ یہ دعاؤں کے آداب ہے میرے بھائیوں، اور قبولیت دعا کے جو اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، خطا کاروں میں سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی اس دعا کو، یونس علیہ السلام کی اس دعا کو کسی بھی ضرورت کے لیے اس دعا کو پڑھ کر کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ کوئی بھی ضرورت ہو ہماری زندگی کو، کوئی پریشانی ہو، مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے، اولاد کے لیے دعائیں کرنی ہے، رزق کے لیے دعائیں کرنی ہے، بیماری سے شفا کے لیے دعائیں کرنی ہے، اس دعا کو پڑھ کر کے ہم اللہ سے مانگے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ ایسی جو قبولیت دعا کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے اس کے علاوہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت کی اہمیت بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت میں جو آدمی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ رات کے آخری پہر، جیسا کہ تہجد کے سلسلے میں بات آئی کہ تہجد کے موقع پر اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جس کو جو مانگنا ہے مانگو، لیکن ہماری کیا صورتحال ہے، ہم غفلت سے سوئے رہتے ہیں۔ ایسا موقع، ایسا وقت جس میں ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، ساری چیزیں مانگ سکتے ہیں، مغفرت ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، سب اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے، لیکن ایسے موقع پر ہم سو جاتے ہیں۔ یہ اہم وقت ہے دعاؤں کا، ایسے وقت میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جمعہ کا دن ہے، اس میں گھڑی ہے، ایک وقت ہے، اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرض نمازوں کا اختتام، تشہد میں ہم جو بیٹھتے ہیں، اس تشہد میں ہم جو دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں میں پہلے تو ہم تحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جو بھی دعا کرنا ہے آپ تشہد میں دعا کیجیے سلام سے پڑھنے سے پہلے، اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عمومی طور پر نمازوں میں کیا ہوتا ہے، مساجد میں امام صاحب کا تشہد تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو لوگوں کے اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، کیا مولوی صاحب اتنی لمبی ہو گئی نماز، کیا مولوی صاحب تشہد بہت لمبا ہو گیا۔ تشہد کا لمبا ہونا یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ تھوڑا سا جلدی ختم کر لیے آپ کی دعاؤں کو، امام صاحب تھوڑا سا لمبا کر لیے، اور آپ اس کی وجہ سے شکایت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی 4 دعائیں ختم ہو گئی تو آپ دوسری دعائیں کیجئے جو قرآن اور حدیث میں دوسری دعائیں ہیں۔ یہ مقبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نوافل پڑھتے ہیں، ان نوافل میں کچھ دعائیں پڑھنی ہے، تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے ان دعاؤں کو پڑھیں۔ چنانچہ ایک مقبولیت کا وقت ہے، اس وقت میں بھی ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جب دعائیں کریں گے تو اللہ کے جو نام اور صفات ہیں اس کا تذکرہ کر کے ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ تو رزاق ہے، تو رزق دینے والا ہے، اللہ تو مجھے رزق دے۔ اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ تو مجھے بخش دے۔ اللہ کے جو نام اور صفات ہیں اس کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دعاؤں کے سلسلے میں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ جو مستجاب الدعوات لوگ ہوتے ہیں، جو ایسے لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمیں پتا ہے کہ معاشرے میں کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، بڑے بزرگ لوگ، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، بڑے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، ان سے پاس جا کر دعا کی درخواست کریں، دعائیں لیں ایسے نیک لوگوں کی، اور کسی کی بد دعا لینے سے بچیں۔ کسی کی بد دعا نہیں لینا ہے۔ ایک انسان اپنی اولاد کے لیے بھی بد دعا نہ کرے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے ماں باپ کیا کرتے ہیں، غصے میں آ کر اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے ماں باپ کی بد دعا۔ جلد بازی میں آ کر کسی کے لیے بد دعا نہ کرے، چاہے وہ اولاد کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے ہو۔ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، صبر کیجئے، لیکن بد دعا مت کیجئے۔ بد دعا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ ہر زبان پر، ہر عام آدمی کی زبان پر آ گیا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، اللہ اس کو برباد کرے، نعوذ باللہ۔ نہیں، ایک الگ چیز ہے۔ بد دعا یہ ایسے وقت پر ہوتی ہے مظلوم کے دل سے اور زبان سے وہ بالکل ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو نکل جاتی ہے، لیکن ہر چھوٹی بات کے لیے بد دعا کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ دعائیں کرتے ہوئے قرآن اور حدیث سے جو مستند دعائیں ہیں ان دعاؤں کو اختیار کریں۔ غیر مستند دعاؤں کی تو آج پورا مارکیٹ پڑا ہوا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پر آتی ہیں، لوگ اس کو پڑھنا صحیح سمجھتے ہیں جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ ایسی دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ چیک کر لینا چاہیے کہ یہ دعا صحیح ہے یا نہیں۔ سوشل میڈیا پر آج کل ایک ویڈیو پھیل رہا تھا کہ ایک آدمی نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضرت میرے گھر میں کرنٹ کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے، کم کرنے کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ اب حضرت کو بھی کوئی دعا بتانی ہے تو انہوں نے کہا کہ فلاں دعا پڑھ کر کے آپ میٹر پر زمزم لکھ دیجئے۔ زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا رک جا، زمزم لکھ دیجئے، پھر میٹر میں جو بجلی کی جو رقم آنی ہے، وہ بل آنا ہے، وہ کم ہو جائے۔ تو لوگوں کے پاس اس طرح سے من گھڑت بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کو نہ قبول کرنا ہے اور نہ ہی شیئر کرنا ہے۔
ایک مرتبہ تحقیق کر لے اپنے لیے اپنانے سے پہلے بھی اور دوسروں تک پہنچانے سے پہلے بھی. تو دعاؤں کے سلسلے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو غرض یہ کہ دعا ایک بڑی عبادت ہے, اس کو ہمیشہ ہمیں اختیار کرتے رہنا چاہیے, اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے, جو اللہ سے دعا نہیں کرتا, دوری اختیار کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں کثرت سے اللہ تجھ سے چپکے میں بھی, تنہائی میں بھی اور کہیں پر بھی ہم ہوں, اللہ تجھ سے دعائیں کر کے ہم تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہماری زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما. رب العالمین دین پر ثابت قدمی عطا فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جہاں کہیں مسلمان ہیں اللہ پریشان حال ہے اللہ ان پر رحم فرما, اللہ ان کی مدد فرما. جب تک زندگی دے اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمدللہ رب العالمین.